الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کا سبق نمبر 4 ہے۔ آج ہم پڑھیں گے عقیدہ ختم نبوت پر قادیانی دھوکہ اور ذلی بروزی نبوت کی بحث۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک نبی اور ایک رسول۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو پرانی نبی کی کتاب اور شریعت پر عمل کرے۔ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے۔ کبھی کبھار قادیانی کہتے ہیں کہ نبی اور رسول کی جو تعریف آپ کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اور رسول کا یہی فرق جو ہم بیان کرتے ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے نے بھی لکھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، دنیا میں 1,24,000 نبی گزرے ہیں جن میں شریعت لانے والے رسول صرف 315 تھے۔ یہ ان کی کتاب ختم نبوت کی حقیقت صفحہ نمبر 106 پر ہے۔ ختم نبوت پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی تعداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر مکمل ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، جبکہ قادیانی نبوت کی 3 اقسام مانتے ہیں۔ پہلی تشریعی نبوت، دوسری غیر تشریعی نبوت اور تیسری ذلی نبوت۔ تشریعی نبوت، قادیانی کہتے ہیں کہ نئی شریعت کے ساتھ جو نبوت ہے اس کو تشریعی نبوت کہتے ہیں، اور غیر تشریعی نبوت، قادیانی کہتے ہیں کہ بغیر شریعت کے ساتھ جو نبوت ملتی ہے اس کو غیر تشریعی نبی کہتے ہیں۔ ذلی نبوت، قادیانی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جو نبوت ملتی ہے اس کو ذلی نبوت کہتے ہیں۔ قادیانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تشریعی اور غیر تشریعی نبیوں کی تعداد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے، جبکہ ذلی نبوت کا دروازہ تا قیامت کھلا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذلی نبوت صرف مرزا صاحب کو ملی ہے۔ قادیانیوں سے ہم سوال کرتے ہیں، دعویٰ جب خاص ہو تو دلیل بھی خاص ہوتی ہے۔ آپ قادیانیوں نے نبوت کی تیسری قسم یعنی ذلی نبوت کو ایک مستقل نبوت قرار دی ہے۔ ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن اور حدیث سے وہ دلائل بتائیں جن سے پتہ چلے کہ شریعت والی نبوت بھی بند ہے اور بغیر شریعت کی نبوت بھی بند ہے، اور سب سے آخر میں ہمیں قرآن اور حدیث سے وہ دلائل بتائیں جہاں لکھا ہوا ہے کہ شریعت اور بغیر شریعت کی نبوت کا دروازہ تو بند ہے لیکن ذلی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن قادیانی قیامت کی صبح تک کوئی قرآن کی آیت یا کوئی ایک حدیث بھی ایسی پیش نہیں کر سکتے جہاں یہ لکھا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے شریعت والے اور بغیر شریعت والے نبیوں کی تعداد تو مکمل ہو چکی ہے لیکن ذلی نبی تا قیامت آ سکتے ہیں۔ قادیانی قیامت تک اپنے من گھڑت دعوے پر دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ ذلی نبوت، قادیانی کہتے ہیں کہ ذل سائے کو کہتے ہیں، اور مرزا صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کامل اتباع کی کہ مرزا صاحب نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل بن گئے اور ذلی نبی بن گئے، یعنی سایہ بن گئے۔ لیکن یہ قادیانیوں کا دھوکہ ہے۔ قادیانی دراصل مرزا صاحب کو نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، بلکہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر درجہ دیتے ہیں۔ آئیے سامعین مرزا صاحب کی ایک تحریر کا جائزہ لیتے ہیں جہاں مرزا صاحب ذیل اور اصل کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے ان کی کتاب کشتی نو صفحہ نمبر 15 پر، خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور سے محمدیت کی چادر پہنائی گئی۔ جیسا کہ تم آئینے میں اپنی شکل دیکھو تو تم 2 نہیں ہو سکتے بلکہ ایک ہی ہو، اگرچہ بظاہر 2 نظر آتے ہیں، صرف ذل اور اصل کا فرق ہے۔ معزز سامعین، مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ میں ذلی طور پر محمد ہوں، اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اگر آئینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو مرزا صاحب نظر آئیں گے، اور جو مرزا صاحب آئینے میں نظر آ رہے ہیں وہ مرزا صاحب نہیں بلکہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر دونوں ایک ہی ہیں تو پھر ذل اور بروز کی ڈھکوسلہ بازی کیوں کرتے ہو؟ یہ تو صرف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اب مرزا صاحب کے ذل اور بروز کے فلسفے کو مرزا صاحب کی ہی تحریرات سے باطل ثابت کرتے ہیں۔ سرمہ چشم آریہ صفحہ نمبر 224 پر مرزا صاحب نے لکھا ہے، نقطہ محمدیہ ذل الوہیت کی وجہ سے مرتبہ الہیہ سے اس کو ایسی ہی مشابہت ہے جیسے آئینے کے عکس کو اپنی اصل سے ہوتی ہے، اور امہات صفات الہیہ یعنی حیات،
علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام مع اپنے جمی فروغ اتم و اکمل طور پر اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں انعکاس پذیر ہیں۔ مرزا صاحب نے اپنی کتاب ایام الصلح صفحہ نمبر 35 پر لکھا ہے، حضرت عمر کا وجود ذلی طور پر گویا جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود تھا۔ اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب شہادت القرآن صفحہ نمبر 57 پر لکھا ہے، خلیفہ دراصل رسول کا ذل ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کے اگر ذل اور بروز کے فلسفے کو تسلیم کر لیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا تسلیم کرنا پڑے گا، اور حضرت عمر اور تمام خلفائے راشدین کو رسول تسلیم کرنا پڑے گا۔ کیا کوئی قادیانی ایسا ایمان رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں اور حضرت عمر اور تمام خلفائے راشدین رسول ہیں؟ اگر مرزا صاحب کے فلسفے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ذل ہو کر بھی خدا نہیں ہو سکتے، اور حضرت عمر اور دیگر خلفائے رسول ذل ہو کر بھی رسول نہیں ہو سکتے، تو مرزا صاحب کیسے نبی اور رسول ہو سکتے ہیں؟ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ذلی اور بروزی نبوت کی اصطلاح صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ قادیانیوں کے نزدیک معیار نبوت کیا ہے؟ حضرت ابو سفیان زمانہ جاہلیت میں تجارتی سفر پر گئے، روم میں گئے، اور کیسر روم نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر سوال پوچھے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا خاندان کیسا ہے؟ حضرت ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ وہ عالی نسب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیسر روم نے اس پر یوں تبصرہ کیا تھا کہ انبیاء عالی نسب قوموں سے ہی مبعوث کیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 7۔ نبی کا عالی نسب خاندان سے مبعوث ہونا ایسی بات ہے جس پر کافروں کو بھی اتفاق ہے، لیکن مرزا صاحب کے نزدیک کافر، چور، زانی، بدکار، ذلیل و کمینہ بھی نبی ہو سکتا ہے۔ مرزا صاحب نے تریاق القلوب صفحہ نمبر 67 اور 68 میں لکھا ہے، ایک شخص جو قوم کا چوڑا یعنی بھنگی ہے اور ایک گاؤں کے شریک مسلمانوں کی 30-40 سال سے یہ خدمت کرتا ہے کہ 2 وقت ان کے گھر کی گندی نالیوں کو صاف کرنے آتا ہے اور ان کے پخانوں کی نجاست اٹھاتا ہے، اور 1-2 دفعہ چوری میں بھی پکڑا گیا اور چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہو کر اس کی رسوائی ہو چکی ہے، اور چند سال جیل خانہ میں بھی قید رہ چکا ہے، اور چند دفعہ ایسے برے کاموں پر گاؤں کے نمبرداروں نے اس کو جوتے بھی مارے ہیں، اور اس کی ماں اور دادیاں اور نانیاں ایسے ہی نجس کام میں مشغول رہی ہیں، اور سب مردار کھاتے ہیں اور بو اٹھاتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کی قدرت پر خیال کر کے ممکن تو ہے کہ وہ اپنے کاموں سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایسا فضل اس پر ہو کہ وہ رسول اور نبی بھی بن جائے، اور اسے گاؤں کے شریف لوگوں کی طرف دعوت کا پیغام لے کر آئے اور کہے کہ جو شخص تم میں سے میری اطاعت نہیں کرے گا خدا اسے جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن باوجود اس امکان کے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کبھی خدا نے ایسا نہیں کیا۔ یہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔